الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين آمين. امام الانبیاء اللہ سبحانہ و تعالی کے بہت بڑے محرم راز ہیں۔ سارے نبی شان والے ہیں، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو تقرب اور جو اللہ کے حضور حاضری اور شرف اور عظمت نصیب ہوئی ہے وہ اور کسی کے حصے میں نہیں ہے۔ خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ حضور اللہ کے محرم راز ہیں، تو حضور جو باتیں بتاتے ہیں اپنی امت کو وہ باتیں ہیں جو خدا کی پسند اور مصطفیٰ کی پسند، اللہ کی بارگاہ بڑی برا بارگاہ ہے، بہت اونچی درگاہ ہے، وہاں تک رسائی ہر کسی کی نہیں ہوتی۔ تو حضور علیہ السلام کو تو اللہ پاک نے اپنے بہت قریب بلا کر بڑے بڑے راز عنایت فرمائے تھے، اور حضور نے ہمیں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز بتایا ہے کہ اے میری امت کے لوگوں، ماہ رمضان کے اندر 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو، وہاں پسند کی جاتی، خدا کی پسند ہے، مصطفیٰ کی پسند ہے، بہت بڑے خزانوں سے پردے ہٹائے جا رہے ہیں۔ 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو، حضور بتا دیں۔ پہلے نمبر پر کلمہ شہادت، کلمہ طیبہ، حضور فرماتے ہیں اس کو کثرت سے پڑھو، بار بار پڑھو، سینکڑوں بار پڑھو، ہزاروں بار پڑھو، لاکھوں بار پڑھو۔ کلمہ طیبہ ایک ایسا کلمہ ہے جس کے ارد گرد پورے دین کی چکی چل رہی ہے۔ کلمہ طیبہ کی کثرت، اور دوسرے نمبر پر استغفار کی کثرت، استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کرے، استغفر اللہ، اللہ میری بخشش فرما دے، اللہ میری مغفرت فرما دے، یعنی محتاج بن کر، طالب بن کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ ویسے سارا سال مانگنی ہے، مگر رمضان میں حضور علیہ السلام نے بطور خاص اپنی امت کو حکم دیا ہے کہ اس بارگاہ میں یہ چیز طلب کی جا رہی ہے کہ میرے بندے میرے دربار میں آ کے معافیاں مانگیں، استغفار کریں۔ میں ویسے ہی معاف کرنا چاہتا ہوں، جب تم خود معافی مانگو گے تو تمہاری اپنی قیمت زیادہ بڑھ جائے۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ سے جنت مانگا کر۔ جنت بڑی خوبصورت جگہ ہے، اللہ ماہ رمضان میں اس کو اور زیادہ آراستہ کرتے ہیں، سج دھج ہوتی ہے جنت کی۔ تو اللہ چاہتے ہیں فردوس بری میں کہ زمین پر بیٹھے ہوئے میرے بندے مجھ سے مانگے، یا اللہ میں جنت دے،
یا اللہ میں جنت الفردوس دے، جنت النعیم دے، فردوس سے بری کے بالا خانے عطا فرما۔ یعنی حضور اپنی امت کو فرما گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ بار بار جنت مانگو، جنت مانگو، جنت مانگو، صبح شام دن رات نمازوں میں، نمازوں کے علاوہ جنت مانگو اللہ سے۔ یہ تو آگاہ کیا جا رہا ہے، اللہ دینا چاہتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر جہنم سے پناہ مانگو۔ یا اللہ میں جہنم سے بچا، یا اللہ میں دوزخ سے بچا، یا اللہ میں آگ سے بچا، یا اللہ میں اپنی لعنت سے بچا، اپنے قہر سے بچا، اپنے غضب سے بچا۔ اور جو جنت مانگتا ہے اسے جنت دی جاتی ہے، اور جو جہنم سے پناہ مانگتا ہے ماہ رمضان میں اللہ اس کے لیے جہنم سے نجات کے پروانے لے۔ تو اس کو مختصر عبارت میں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو یوں پڑھ لیا کریں، لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ ونسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار۔ آپ جب تراویح پڑھتے ہیں تو جب امام صاحب 4 رکعتیں پڑھا کے بیٹھتے ہیں تو اس وقت آپ پڑھا کریں، فرضی نماز کے بعد پڑھا کریں، نوافل کے بعد پڑھا کریں۔ آپ جو اپنے وظائف پڑھتے ہیں ان میں اس کو ایڈ کریں، لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ ونسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار۔ لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ ہے، نستغفر اللہ استغفار ہے، نسألک الجنۃ جنت کو طلب کیا جا رہا ہے، ونعوذ بک من النار جہنم سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو پیارے نبی کے بتائے ہوئے راز، پیارے نبی کے دیے ہوئے موتی، پیارے نبی کے دیے ہوئے جوہر گوہر اللہ میں سنبھالنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسی کے مطابق اللہ ہمیں ماہ رمضان کے قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من الجنة والناس أجمعين إنك سميع قريب مجيب الدعوات رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ صلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين۔